قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ Kindly subscribe this channel for informative videos۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ڈیش آیات اور ڈیش رکوع ہیں۔ آنسرت 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا سے کیا مراد ہے؟ آنسرت یہود، سمود، عاد، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ سب وہ قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ انعام یافتگان کون ہے؟ مطلب کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں کہا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ ان کے آنسر ہے انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم۔ اس کے کوسچنز ہیں۔ متقین کی صفات مختصر بیان کریں۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں کتابیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ نیکسٹ سوال ہے فرعونی بنی اسرائیلیوں کو کون سا ایسا عذاب دیتے تھے جس کو قرآن نے برا کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شرک کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شرک کی یہ سزا ہے کہ معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور خود ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا۔ اس سے اگلا سوال ہے ہاروت ماروت سے سیکھ کر لوگ کیا جادو کرتے تھے؟ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان سے جادو سیکھ کر لوگ ایسا جادو کرتے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے دوران کیا کیا دعائیں کر رہے تھے؟ وہ کچھ دعائیں ہیں۔ ربی جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یعنی اے ہمارے رب اس گھر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے اور جو بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر۔ ایک اور دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس جو ہم کعبہ کی تعمیر کرنے اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بھی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی ایک فرما بردار امت بنا اور انہیں حج کے طریقے سکھا اور ان کی توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس سے آگے سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگتے تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ انہوں نے کہا کہ تم میرے بعد اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا اور اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم لوگ مسلمان ہو۔ سورۃ الپارہ سیقولو میں سے کوسچن ہے، سورۃ بقرہ ہی چل رہی ہے۔ تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس سے بیت اللہ چینج ہو گیا تھا، تو بیت اللہ سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمان مکہ میں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن راستے میں بیت اللہ بھی آ جاتا تھا، لیکن جب مدینہ میں گئے تو بیت المقدس دوسری طرف تھا اور بیت اللہ دوسری طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے قبلہ کو تبدیل کر دیا اور نماز میں ہی انہوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اب
اللہ نے اپنے مومن بندوں اور نبیوں کو مشکلات سے نمٹنے کے لیے کون سے 2 اختیار دیے ہیں؟ صبر اور نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مشکلات اور مصائب کے ملنے پر مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قرآن میں کلمہ حفر کے ساتھ کن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا گیا ہے؟ آنسر ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے عیب ڈھانپتے ہیں۔ قمری کیلنڈر کس لیے ہے؟ قمری کیلنڈر جو مطلب چاند کے مطابق جو کیلنڈر بنتا ہے وہ کس لیے ہے؟ حج کے مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے، عید کے بارے میں بتانے کے لیے اور حساب کتاب کے لیے۔ حج کس پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے عاقل و بالغ صاحب استطاعت مرد و عورت پر۔ حیض کے دنوں میں چھوٹنے والی نمازیں اور روزوں کا کیا کریں؟ حیض کے دنوں میں نماز کی معافی ہے، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی معافی اور روزے بعد میں رکھ کر ان کی قضا دیں۔ مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ مطلقہ عورت کی عدت 3 طہر ہے، مطلب 3 بار حیض سے پاک ہو تو پھر وہ اسے ایک طلاق ہو تو وہ اس کی عدت ہے۔ رجعی طلاق کتنی بار ہے؟ کہ جس میں رجوع کر لیتے ہیں وہ 2 بار ہے۔ قرآن کی روح سے مدت ریاست کتنی ہے؟ 2 سال۔ قمری کیلنڈر کے مطابق 2 سال ہے مدت ریاضت، مطلب بچوں کو دودھ پلانے کی مدت۔ اس سے اگلا سوال ہے بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے حضرت طالوت کے وقت میں جو نبی تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت طالوت کے وقت میں جو نبی تھے وہ یوشع بن نون تھے۔ اس سے اگلا نیکسٹ کوشچن ہے طالوت کو کس شخص نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جالوت کو کس شخص نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جالوت ایک برا بادشاہ تھا اور جس کے سے جنگ کے لیے طالوت نبی یوشع بن نون نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا اور اس نے اس سے جنگ کی۔ وہ طالوت ایک سپہ سالار تھا اور ان کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative video.